اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، اگر بات کی جائے ملکی معاملات کی اور سیاست کی، انتخابات کی آمد ہے، اور اس میں ہم نے ماضی میں تو یہ دیکھا کہ بڑی حدتیں تھیں، بڑی شدتیں تھیں، اختلافات کو دشمنی بنایا گیا اور پھر وہ کچھ کہا گیا جس سے پھر ہم نے کہا الامان الحفیظ، نوجوان نسل، اخلاق بگڑے، طرز تخاطب، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر بھی شدتیں ایسی آئیں کہ بس وہ ماں باپ کے ساتھ بھی سیدھے ہو گئے۔ اب ہم نے کس نہج پہ چلنا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں جو پالیسیز سامنے آئیں، اور اسی طرح اب ہمیں جا کے وہ بہت ساری خوشخبریاں بھی مل رہی ہیں، نگران حکومت بھی ڈیفینیٹلی اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ وہ عرب ممالک، خاص طور پہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور دیگر ممالک، وہ جس طرح پاکستان میں لاکھوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے لیے ایم او یو سائن کریں، اور اس سے اہم خبر یہ کہ گلف کوآپریشن کونسل، اس کے تحت سعودی عرب نے اور پاکستان نے اس پہ تو ایک ہو گئے ہیں کہ آزادانہ تجارت اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور یہ کوئی 19 سال سے ہم اس کے منتظر ہیں، اور 15 سال میں پاکستان پہلا ملک ہوگا جس کے ساتھ آزادانہ تجارت کے دروازے کھلیں گے۔ یہ سارے موضوعات ہیں۔ میں نے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت کو زحمت دی ہے کہ جو پی ڈی ایم کے سیکرٹری اطلاعات بھی تھے، سینٹ میں بھی ان کی آواز کی گونج دور دور تک سنائی دیتی تھی، اور پھر ان پہ جان لیوا حملہ ہوا۔ اللہ نے انہیں بچایا۔ آج وہ حملے کے بعد، صحت یاب ہونے کے بعد، اللہ انہیں مکمل صحت یاب کرے، وہ پہلی دفعہ پی ٹی وی اور پھر ہمارے پروگرام میں آئے ہیں۔ بہت شکریہ جناب حافظ صاحب۔ حافظ صاحب، اگر یہیں سے بات شروع کر لی جائے کہ الیکشن ہے، مولانا کے بھی، بلاول صاحب کے بھی، میاں صاحب کے بھی، دیگر جماعتیں، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، تمام تر جماعتیں اپنے اپنے تئیں آگے بڑھ رہی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو عدم برداشت کا کلچر تھا اس میں کمی آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، میرے خیال میں سیاست بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سیاست نفرت کا نام نہیں ہے۔ سیاست تعصب، عداوت، دشمنی کا نام نہیں ہے۔ سیاست مفاہمت کا نام ہے اور ایک دوسرے کو سننے کا نام ہے، لیکن اختلاف رائے ایک پارٹی کی دوسری پارٹی سے ہو سکتی ہے کیونکہ نظریات مختلف ہے، منشور مختلف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس اختلاف رائے کو آپ ذاتی دشمنی میں تبدیل کریں۔ اور یہ میرے خیال میں 90 کی دہائی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، پھر اس کے نتیجے میں بالخصوص یہ دو بڑی پارٹیاں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، پھر میثاقی جمہوریت وجود میں آئی۔ اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ آج کے بعد ہم وہ 90 کی جو دہائی ہے اس قسم کا رویہ نہیں اپنائیں گے، نہ دہرائیں گے۔ لیکن ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو گزشتہ 25/18 سے 2018 اور پھر اپریل 2022 تک جو سیاست، یا 2010-11 یا 126 دن دھرنے سے جو نفرت اور عداوت، دشمنی، گالم گلوچ کی جو سیاست تھی، جو پروان چڑھایا گیا جان بوجھ کر، اس کے جو منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں ملک پر، قوم پر، بالخصوص نوجوانوں پر، اس کی اصلاح کرنا یہ تمام پارٹیوں کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ جمعیت علماء اسلام ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، یا اور جماعتیں ہوں۔ لیکن اگر ہم آپس میں بڑھیں، وہ قیادت جنہوں نے تین بار، وہ پارٹیاں جنہوں نے تین بار ملک پر حکومت کی ہے، اگر وہ آپس میں اس قسم کی گفتگو کرے جس سے وہی عداوتیں یا اس کی اثرات پیدا ہو جاتی ہے، میرے خیال میں پھر اس کو سیاست نہیں کہا جاتا، پھر اس کو عداوت کہا جاتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کی قیادت، مولانا صاحب کا بیان آپ نے بار بار سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں نرمی کو فروغ دیا جائے، سیاست شائستگی سے ہونی چاہیے، اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف بھی شائستگی سے ہونی چاہیے، شائستہ زبان سے ہونی چاہیے، تاکہ ہم باہر قوم کو ہم یہ لگے کہ یہ شائستہ زبان بھی ہے اور یہ شرافت کی سیاست بھی ہے اور نفرت اور عداوت کی سیاست نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت تھی،
یہ ساری پارٹیاں تقریباً 10-11 پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر تھیں. 16 مہینے کے بعد اب جب الیکشن کی طرف جائیں گے خاص کر 2 بڑی پارٹیاں ایک دوسرے پر تنقید کر رہی ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس قسم کی نفرت آمیز سیاست، ایک دوسرے کی قیادت پر تنقید، مختلف قسم کے القابات سے ان کو نوازنا، اس سے میرے خیال میں سیاست میں آلودگی پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی. اس میں نقصان ہوگا جمہوریت کا بھی اور آنے والے نسلوں کا بھی. کوشش کریں گے ہم دیگر جماعتوں کے رہنما بھی ہیں ان سے بھی بات کر سکیں، اگر کوئی رابطے میں ہو تو بتائیے گا. جی حافظ صاحب یہ مجھے فرمائیے گا کہ اگر آپ باہر نکلتے ہیں، عوامی مہم چلاتے ہیں، انتخابی مہم چلاتے ہیں، کون سا مسئلہ نمبر 1 آپ کو محسوس ہوتا ہے جو سب سے پہلے ایڈریس ہونا چاہیے؟ دوسرا مجھے بتائیے، مسلم لیگ نون پھر پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے منشور بھی بنائے جا رہے ہیں جو سامنے آئیں گے. آپ کی جماعت کا آئین تو موجود ہے اور منشور مجھے جو پتہ چلا ہے وہ MMA والا چل رہا ہے. اب کوئی نیا منشور بن رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ کہتے ہیں کہ بنیادی مسئلہ کیا ہے. اب آپ کے سامنے بنیادی چیلنج ملک میں غیر جانبدارانہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام بھی ہے اور معاشی تباہی اور معاشی عدم استحکام بھی ہے، اور امن و امان کے حوالے سے بھی آپ کی جو صورتحال ہے وہ دیگرگوں ہے. اور ایک ملک کی استحکام کے لیے خواہ معاشی استحکام ہو یا سیاسی استحکام ہو، اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت اہم ہے. ایک سیکورٹی، امن، نمبر 2 معیشت. لیکن دونوں پہلوؤں پر اگر آپ نظر ڈالیں، آپ امن و امان کو بھی انتہائی بہتر نہیں کہہ سکتے. معیشت تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ تو تباہی کا شکار ہے. لیکن اب اس معاشی استحکام اور سیاسی استحکام کے لیے کیا ضروری ہے؟ تمام سیاسی جماعتیں یہی کہہ رہی ہے، ان کا موقف یہی ہے کہ اس کے لیے ایک نئی منتخب حکومت کا ہونا ضروری ہے. صحیح. اس نئی منتخب حکومت کے لیے نئی پارلیمنٹ اور انتخابات کا ہونا ضروری ہے. صحیح. اور انتخابات کی وجہ سے سیاسی استحکام بھی آئے گا اور معاشی استحکام بھی آئے گا. لیکن انتخابات کی بنیاد پر سیاسی اور معاشی استحکام اس وقت آئے گا جب آپ الیکشن، انتخابات فری اینڈ فیئر یعنی صاف اور شفاف الیکشن آپ کریں گے. اس کے لیے تو نگران حکومت پرعزم ہے. ہر منسٹر، وزیر اعظم، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں. جس کی بھی ذمہ داری ہے، نگران حکومت کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. یہ چیز رکھے سامنے. اگر الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہو، صاف اور شفاف نہ ہو، جو صورتحال آج آپ کے سامنے، اس میں اضافہ ہوگا، اس میں کمی نہیں آئے گی، خواہ سیاسی عدم استحکام ہو یا معاشی. جہاں تک آپ نے میرے مینیفیسٹو کی، میری منشور کی بات کی، بالکل ہمارا منشور MMA کا نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام کا اپنا منشور ہے. نہیں، وہ آئین ہے جماعت کا یا ان الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی منشور بنا رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے منشور چلا آ رہا ہے. اس میں اگر نئی اضافہ آپ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ساتھ ساتھ. لیکن جمعیت علماء اسلام کا اپنا مینیفیسٹو موجود ہے، اپنا منشور موجود ہے جو ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے. اور ورکر، نظریاتی اور فکری لوگ تو سارے واقف ہیں ان سے. لیکن عام آدمی کو جب آپ شعور دیں گے، آگاہی دیں گے، وہ تو ہم ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، محلوں میں جاتے ہیں، گراس روٹ لیول پر جاتے ہیں، لوگوں کو آگاہی دیں گے. اچھا صاحب، آپ کی جماعت کی خواتین کا جلسہ میں نے ویسے کبھی نہیں دیکھا. ووٹ بھی دینے کی اجازت ہے نا انہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں ہمارے جماعت میں خواتین، ایک تو منشور میں غالباً یہ ترمیم بھی ہوئی ہے ابھی نیا کہ خواتین کا اپنا ونگ ہونا چاہیے. یہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہماری خواتین کی باقاعدہ نمائندگی ہے، MPs کی صورت میں، MNAs کی صورت میں. اور اسی طرح اقلیتوں کی بھی نمائندگی ہوتی ہے، مسیحی برادری سے، سکھ برادری سے، ہندو برادری سے. یہ بھی جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ آپ کی جلسوں میں خواتین نہیں ہوتے ہیں، آپ کی اجتماعات میں نہیں ہوتے ہیں، وہ جو لوگ شریک ہوتے ہیں ہمارے جلسوں میں، وہ باقاعدہ بااختیار ہو کے وکیل بن کے نمائندگی کرتے ہیں اپنے گھر کی خواتین کا. ابھی فرض کریں میں جلسے میں جاتا ہوں، ہم کتنے بھائی ہیں، ہم کتنے رشتہ دار ہیں، ان سب کا میں ذمہ دار ہوں. ان کو جا کے ترغیب دینے کا، سمجھانے کا. باقاعدہ سیاسی شعور رکھتے ہیں. وہ پارٹی سے وہ کمٹمنٹ ہے اس کا.
ووٹ کے لیے جس طرح میں بھاگتا ہوں وہ بھی اسی طرح پولنگ پر ایجنٹ ہوتے ہیں. میری والدہ اس دنیا میں نہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ پولنگ پر ایجنٹ بنی رہی ہے, میری بہنیں بنی رہی ہے, بن چکی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کنسیپٹ کہ ہم خواتین کو ووٹ کے لیے نہیں لے کے جاتے, یا وہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں دیتے, یا ان کا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کوئی سیاسی آگاہی, کوئی سیاسی وابستگی, کوئی سیاسی شعور نہیں ہے, یہ اوپر کی بات ہے. لیکن جو ہمارے پارٹی کے اندر کی صورتحال سے واقف ہے ان کی ذہنیت یہ نہیں ہے جو لوگ سوالات کرتے ہیں. اوکے, نہیں میں ذہنیت کی بات نہیں کر رہا, یہ تنقید ہوتی ہے تو میں آپ کے سامنے لے کے آؤں, جواب چاہیے نا تاکہ لوگ دیکھیں بھی کہ جو ذہن میں ہے. اچھا افسر صاحب ایک بات اور ہے, پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے, اس پہ مولانا بھی تنقید کر رہے تھے اپنے خطاب میں, لیکن جب تنقید کی جاتی ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں بھی تو جو ہے وہ اپنے اجلاس کے اندر بس نام دے دیتے ہیں کہ یہ امیر ہے, یہ سیکرٹری جنرل ہے, اور اختلاف کرتے ہیں تو وہ پھر مولانا شرانی اور حافظ حسین احمد بن جاتے ہیں. نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ الگ بات آپ نے کی, جو نام آپ نے لیا حافظ حسین احمد صاحب کی یا مولانا شرانی صاحب کی, انہوں نے مخالفت کی ہے, بہت لمبی بحث ہے, ان کا لمبی پس منظر ہے. اوکے, میں بہرحال اس لیے اس کو یہاں ڈسکس کرنا میرے خیال میں مناسب بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی باقاعدہ ہر 4 سال 5 سال میں ممبر سازی ہوتی ہے. اوکے, یونین کونسل تک ہم جائیں گے, ہم جاتے ہیں. اچھا, اور وہاں یونین کونسل سے ہم باقاعدہ انتخاب شروع کرتے ہیں. اچھا, وہ جو نظم ہے وہاں کا, نو نامینیشن ہم نہیں کرتے. اچھا, ہاں کہ جواد فیضی صاحب ہمارا امیر ہوگا, صدر ہوگا تحصیل کا یا ضلع کا ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے, نہیں, وہاں ممبر سازی ہوتی ہے. اوکے, پھر باقاعدہ وہاں کنٹیسٹ ہوتا ہے, الیکشن ہوتا ہے, 2-3 مد مقابل ہوتے ہیں, مقابلہ ہوتا ہے, جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ صدر اور امیر بن جاتا ہے, جنرل سیکرٹری بن جاتا ہے. پھر تحصیل کی سطح پر, پھر ضلع کی سطح پر, پھر صوبے کی سطح پر, پھر پورے ملک کی سطح پر ایک جنرل کونسل ہوتا ہے 600 اراکین پر, 700 اراکین پر مشتمل. وہ ہر ممبر جو ہے جنرل کونسل کا وہ 3000 افراد کی نمائندگی کرتا ہے. مثلا گزشتہ جو ہمارے رکن سازی ہوئی تقریباً 30 لاکھ کے لگ بھگ ہوئی. اب 30 لاکھ کو یا 29 لاکھ کو آج 3000 پر تقسیم کرے, آپ کا جنرل کونسل کتنا آتا ہے؟ اس کے مطابق وہ جنرل کونسل ہے. وہ جنرل کونسل میں پھر نام تجویز کیے جاتے ہیں امارت کے لیے بھی, جنرل سیکرٹری کے لیے بھی. پھر باقاعدہ خفیہ بیلٹ پیپر پر اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. پھر اس کا باقاعدہ الیکشن کمیشن ہوتا ہے, پھر اناؤنس کیا جاتا ہے. لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ انسان خطا کا پتلا ہے, کمزوریاں ہوتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ صرف نامینیشن یا ہمارے الیکشن کو کمپیئر کرنا پی ٹی آئی کی موجودہ علی گوہر کے الیکشن سے, یہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کی جو الیکشن ہوئی, پی ٹی آئی ہے نہیں, علی گوہر ابھی تک پیپلز پارٹی کا ممبر ہے, ابھی تک پیپلز پارٹی کا ممبر ہے. یہی گزشتہ الیکشن میں وہ منیر سے الیکشن پیپلز پارٹی کی انتخابی نشان تیر پر انہوں نے کنٹیسٹ کی. ابھی آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے پاس پی ٹی آئی کی ممبر سازی ہے یا نہیں ہے, ہو سکتا ہے ابھی بنایا ہوگا انہوں نے. دیکھیں پی ٹی آئی موجود ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی تو چلی گئی آئی پی پی میں صورت میں, پی ٹی آئی چلی گئی پاکستان تحریک انصاف پی میں, اور پی ٹی آئی چلی گئی ملک سے باہر مفرور ہے. کچھ پی ٹی آئی گھر میں خاموش ہے. جو پی ٹی آئی سامنے نظر آ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی نے ہائی جیک کیا ہے. اس میں اعتزاز حسن ہے, لطیف کوسا ہے, یہ علی گوہر ہے, یہ تینوں پیپلز پارٹی کی ہے. ہائی جیک کر لیا انہوں نے, یہ تینوں پیپلز پارٹی کی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی گروپ ہے. پیپلز پارٹی کو. اچھا یہی ایک سوال کرتے ہیں, ہمارے ساتھ سابق رکن قومی ایم کیو ایم سے تعلق ہے جناب سلمان مجاہد ایڈوکیٹ. السلام علیکم سلمان بھائی. جی وعلیکم السلام فیضی صاحب, کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. حافظ حمداللہ صاحب اسٹوڈیوز میں رونق افروز ہیں, اور آپ سے رابطہ اس لیے کیا ہے کہ ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ کس جماعت میں کتنی جمہوریت ہے, تو ایم کیو ایم میں بھی آپ بہت صرف اناؤنس کرتے ہیں, کوئی الیکشن ہوتا ہے آپ کے ہاں بھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ فیضی صاحب, آپ کو, حمداللہ صاحب کو, اور مہمانان کو, ویورز کو السلام علیکم. جی بالکل, ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوری اور سیاسی جماعت ہے, اور ہمارے یہاں انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے ہر 2 سال کے بعد میکسیمم 2.5-3 سال کے بعد. اور باقاعدہ جو ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں, رجسٹرڈ کارکنان ہیں, وہ آتے ہیں, اس میں ووٹ ڈالتے ہیں, اور اپنی پسند کے لوگوں کو رابطہ کمیٹی کے لیے بھی ووٹ دیتے ہیں, اور سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے لیے ووٹ دیتے ہیں. وہ اسی طرح سے جو ہے وہ
ہمارے یہاں الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے، اور بالکل ہر سیاسی جماعت میں یہ عمل ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے موروثی سیاست چلی آ رہی ہے، دادا کے بعد بیٹا، بیٹا کے بعد بیٹی، اب ایک پوتا یا نواسا، اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں میں اگر جمہوریت ہے اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پہلے اپنی سیاسی جماعت میں ود ان پارٹی جو ہے انہیں جمہوریت لانی چاہیے، اور اچھے پڑھے لکھے قابل کارکنان کو جو یہ قابلیت رکھتے ہوں کہ وہ پارٹی کو لیڈ کر سکیں یا پارٹی میں اہم عہدے پہ آ سکیں یا اہم کردار ادا کر سکیں، اس کو بالکل موقع ملنا چاہیے. جمہوریت کے تقاضے یہی ہیں. صحیح سلمان مجاہد صاحب، میں نے حافظ صاحب سے بھی یہ پوچھا، آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے دیکھا آپ کے نام کے حوالے سے بھی ماضی میں بڑا تھا، وہ حدت شدت کے کسی کو ٹکنے نہیں دیتے، پھر ہم نے سیاست میں ایسی زبانیں چلتی دیکھیں، اور پھر نوجوانوں کا مستقبل، بچوں کا مستقبل، اس کے حوالے سے بھی ہمیں ایک دھچکا لگنے لگ گیا، تفکرات تھے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں کوئی صبر تحمل کی بات کی جائے گی، یا وہی دشنام ترازیاں دیکھنے کو ملیں گی خدا نخواستہ؟ دیکھیں فیضی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی کونا مشق کے صحافی ہیں اور تجربہ کار سیاسی صحافی ہیں، اور ہم نے دیکھیں 2013 سے لے کے 2018 تک جو ٹاک شو ہم نے کیے مختلف چینلز پہ جا کے، مختلف سیاسی رہنما ہمارے ساتھ ہوتے تھے، سیاسی نمائندگان، کبھی بھی میرے خیال میں ہم نے کیا کہتے ہیں کہ شرافت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، نہ چھوڑا، اور تنقید کی، لیکن تنقید بڑا مثبت کی، لیکن کسی کی ذاتی زندگی کو نہیں اچھالا، کسی کی ذات پہ جو ہے تنقید نہیں کی، سوشل میڈیا پہ آ کے اس کی زندگی کو، ان کے گھر والوں کو، ان کو جو ہے وہ بیشنگ نہیں کی ان کی. لیکن 2018 کے بعد ایک ایسا کلچر آیا، خاص کر کے جو عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے جو کیا کہتے ہیں انٹروڈیوس کرایا ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اور ان کے کارکنان کو، فالوورز کو باقاعدہ یہ تربیت دی گئی، یہ ہدایت دی گئی کہ آپ نے مخالف کے گھر تک جانا ہے اور جھوٹی سچی جو بھی باتیں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لانی ہے. یعنی کہ لوگوں کو جو ہے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، ذاتی معاملات کے حوالے سے، گھر والوں کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے، یعنی کوئی بھی انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. تو ایسا کلچر آگے لگ رہا تھا کہ پاکستان وہ پاکستان ہے نہیں، یہ 2018 سے پہلے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تھوڑی سی بہتری ہے، آئی ہے اس کے بعد. اور جو سانحہ، خاص کر کے جو سانحہ 9 میں ہوا، جس میں یہ ہماری فوجی تنصیبات پہ، شہداء کے مجسموں پہ، GHQ پہ، جینا ہاؤس پہ جو حملہ آور ہوئے، ان کی ایک جو ذہنیت تھی، ان کی جو ایک پالیسی تھی، وہ سامنے آ گئی، اور وہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے، اپنے ملک کے خلاف کھڑے ہو گئے. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ PTI کے کارکنان نے، ان کے سوشل میڈیا کی ٹیم نے نہ ججز کو چھوڑا، نہ افواج پاکستان کی ہائی کمانڈ کو چھوڑا، نہ صحافی کو چھوڑا، نہ سیاستدان کو چھوڑا، نہ کسی اور شخص کو چھوڑا. تو یہ جو کلچر لے کر آئے تھے خان صاحب، اب وہ دیکھیں یہ مقافات عمل ہے، آج وہ خود اس کا نشانہ بن گئے. آج جو آڈیو لیک آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو کتابیں آ رہی ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے ہم جیسے بندوں کو، لوگوں کو، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. تو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے. کہتے ہیں نا ہر کام کی زیادتی بری ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک نظام قدرت ہے کہ پلٹ کے پھر آپ کی طرف ہی آتا ہے. بہت شکریہ جناب سلمان مجاہد آپ کے وقت کا. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ امن ہو جائے، جس طرح آپ بھی فرما رہے تھے، مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح PDM اور پھر اس کے بعد اب نگران حکومت سعودی عرب یا UAE کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، اب وہ کیا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے بھی ہمیشہ ساتھ دیا، مستقبل قریب میں یہ جتنے معاہدے ہوں گے اس کے ثمرات ہم کیسے سمیٹ پائیں گے؟ دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب ہو یا UAE ہو، انہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، پاکستان کی مدد کی ہے. خواہ ایٹمی دھماکے جب پاکستان نے کیے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں، اس وقت بھی پوری دنیا کے دروازے آپ پر بند ہوئے، سعودی عرب نے دروازہ کھول دیا آپ پر. ابھی بھی اس وقت بھی سعودی عرب آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے. ابھی بھی اگر کچھ نہ کچھ آپ کی معیشت پاؤں پر کڑی ہے تو اس میں UAE کا، سعودی عرب کا بہت بڑا رول، بہت بڑا کردار ہے. لیکن بدقسمتی سے میں پھر ماضی میں تھوڑا جاتا ہوں، کیونکہ جب آپ ماضی میں نہیں جائیں گے تو آپ مستقبل کی بات کر نہیں سکتے، حال اور مستقبل کی بات کر نہیں سکتے نا. قرآن اگر آپ پڑھیں، قرآن میں ماضی کی باتیں بھی ہے، اور اس ماضی کو بنیاد بنا کر مستقبل کے لیے آپ کو درس دیتا ہے. تو ماضی میں 25/18 سے لے کر پھر اپریل 2022 تک
آپ کی معاشی پالیسی 18 سے پہلے کہاں تھی؟ یعنی ڈالر کی قیمت کیا تھی، پٹرول 1 لیٹر کی قیمت کیا تھی، ڈیزل کی قیمت کیا تھی، بجلی فی یونٹ کیا 6 روپے 5 روپے، آپ کی ڈالر 103 یا 104 روپے، آپ کی پٹرول فی لیٹر 67 یا 70 روپے. لیکن 3.5 سال میں آپ کی معیشت کہاں سے کہاں منفی پہ چلی گئی. مہنگائی آسمان کو چھوم رہی تھی. وہ چینی کا 1 کلو جو 50 روپے فی کلو، وہ جا کے 200 روپے 190 تک پہنچ گیا. یہ کیوں؟ کون سی پالیسیاں تھی جس کی وجہ سے آپ کی معیشت تباہ ہو گئی؟ کیونکہ حکومت اس کا ذمہ دار ہوتا ہے نا. بالکل صحیح. ہاں، تو حکومت ناکام تھا، اور اسی حکومت کی وجہ سے آپ کی خارجہ پالیسی میں آپ کا دیرینہ دوست سعودی آپ سے ناراض تھا، یو اے ای آپ سے ناراض تھا، ایون چین آپ سے ناراض تھا. آپ کی سی پیک تعطل کا شکار ہوا، جو ایک معاشی میگا پروجیکٹ تھا پاکستان کے لیے، ایک خوشخبری تھی، ایک معاشی انقلاب کی طرف ایک آغاز اور ایک ابتدا تھا. لیکن جیسی وہ حکومت آئی، کام رک گیا اس پر. آپ کا دوست آپ سے ناراض ہوا. سعودی، یو اے ای، کس ملک کا نام لے لوں کہ وہ آپ سے خوش تھا. تو لہٰذا اگر مستقبل میں آپ چاہتے ہیں کہ سعودی، یو اے ای، ان ممالک سے آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو، ایک دوسرے کی سپورٹ ہو، تو یہ تجارت ہو، کاروبار ہو، اس کا انحصار آپ کی پالیسی پر ہے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے. اگر آپ کی پالیسی، آپ کی حکمت عملی یہ ہو جس کے نتیجے میں اس تعلقات پر منفی اثرات پڑتے ہیں، تو اس کا ایک نتیجہ ہوگا. اگر اس پر مثبت اثرات پڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو آج آپ کے سامنے. تو 16 مہینے میں جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، کم سے کم یہ تو انہوں نے کیا کہ چین پرانے پوزیشن سے جو ناراضگی کا پوزیشن تھا واپس آ گیا، اعتماد میں لیا، ان کو اعتماد دیا گیا. سعودی عرب کو، یو اے ای کو اور دیگر ممالک کو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پالیسی پر منحصر ہے کہ آپ کی پالیسی کیا ہوگی، آپ کی حکومت کی اور ریاست کی پالیسی کیا ہوگی. آپ کی جماعت کی کیا پالیسی؟ دیکھیے، ہمارے پالیسی تو یہ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر ملک سے، خواہ امریکہ بھی ہو، آپ اس ملک سے مثبت تعلقات رکھیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. یعنی میری تعلقات، معاشی تعلقات چائنا کے ساتھ ہے، جمعیت علماء اسلام اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اسی قسم کی تعلقات جمعیت علماء اسلام چاہتی ہے امریکہ کے ساتھ بھی، لیکن آقا اور غلام کا تعلق نہیں، بادار اور غلام کا تعلق نہیں، حاکم اور محکوم کا تعلق نہیں. یعنی چین معاشی سطح پر دنیا میں وہ ملک ہے جو امریکہ کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن پاکستان کی دوستی چین کے ساتھ آقا اور غلام کی نہیں ہے، حاکم اور محکوم کی نہیں ہے. کیا یہ معاشی پالیسی ہم امریکہ کے ساتھ نہیں بنا سکتے؟ تو اس لیے ہم ہر حکومت سے، وہ جہاں بھی ہو، جس نام سے بھی ہو، اس کے ساتھ تجارت کرنا، اس کے ساتھ تعلقات رکھنا، سفارتی سیاسی حوالے سے، لیکن اپنے آئین، اپنے دستور اور اپنے خطے، اپنی سالمیت اور بقا پر کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور منشور کمیٹی کے اہم ممبر جناب اختیار ولی خان ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب کیا حال ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر. آپ خیریت سے؟ مجھے پتہ ہے بہت بزی ہیں. حافظ حمداللہ صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، بہت بزی تھے، ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی. اختیار ولی صاحب چلے یہی بتا دیں کہ منشور میں پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پہ کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، منشور میں سب سے پہلی چیز جو ہے تو ہماری اکنامک ریوائول ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اکنامکل ریوائول کی طرف جانا ہوگا، اور اس سے زیادہ ضروری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمارے ملک کا جو امن ہے، اس میں خیبر پختونخوا، آپ کے پاس میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں حافظ عبداللہ صاحب، یہ بلوچستان ہو گیا، یہ خود اس کا شکار ہوئے ہیں. تو ہمیں امن کی بحالی اور اپنی معیشت کی بحالی یہ ہماری اولین ترجیح ہے. اور اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جو اولین ترجیح اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، تو گزشتہ 4.25 سال میں جو وبائی حکومت اس ملک پر گزری ہے،
جس نے ہمارے اخلاقی اقدار کو، معاشرتی اقدار کو بالکل آلودہ کر کے رکھ دیا ہے. مطلب کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز، کوئی اخلاقیات، کوئی ادب، کوئی تکریم، کوئی احترام، کوئی چیز باقی نہیں رہی. ان چیزوں کی ریسٹوریشن یہ بھی ہمارے اس میں شامل ہے. باقی روڈ انفراسٹرکچر، صنعتی بستیاں، تعلیم کی بحالی، نئے اسکول، نئے کالجز، نئی یونیورسٹی، نئے اسپتال، یہ تو پہلے بھی بنتی تھی، پہلے بھی بہت بنائی ہیں، پھر بھی بنائیں گے. جو ملک کی نوجوان نسل ہے ان کے لیے نئے مواقع پیدا کرنا کہ وہ اپنے جو ان کے سکلز ہیں، جو ان کی مہارت ہے، اس کو بروئے کار لائیں، اس کو سرفیس پہ لائیں، ان کو پلیٹ فارم دیں. جو بندہ اچھا قاری بن سکتا ہے اس کو اچھا قاری بننے کے لیے سپورٹ کریں. جو بندہ اچھا اداکار بن سکتا ہے، جو بندہ اچھا کھلاڑی بن سکتا ہے، اس کو پلیٹ فارم دینا، یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. صحیح. اختیار ولی صاحب، ابھی آپ عبداللہ صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، آپ سے بھی یہ سوال کروں گا. ان کا جواب بھی یہی تھا کہ پی ڈی ایم میں سارے اکٹھے تھے، سب ملک کو لے کے چل رہے تھے، لیکن اب جو ہی الیکشن کی بات آئی ہے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین کچھ بڑے تند و تیز بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے. اور آپ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دونوں جماعتوں کو بھی اس سے تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے. کیوں کر ہے آپ دونوں جماعتوں کے مابین ایسا؟ فیض صاحب، دونوں جماعتوں کے بیچ میں تو بالکل نہیں ہے. یہ صرف پیپلز پارٹی ابھی تک اکیلے کھیل رہی ہے. ابھی تک مسلم لیگ نون نے کوئی جواب نہیں دیا. میں خود پارٹی کا ترجمان ہوں. اگر جواب دینے مجھے ابھی تک اس انداز میں روکا گیا ہے کہ آپ نے اپنے انداز میں جواب نہیں دینا. ہم مفاہمت کی جو سیاست ہے ملک میں، جو فضا ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑی بردباری سے کام لے رہے ہیں. ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی جو الزام ہم پہ لگا رہی ہے، ان ادر ورڈز، دوسرے الفاظ میں، وہ الزام وہ خود پہ لگا رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب گزشتہ حکومت میں وزیر خارجہ تھے. شاہ محمود یہ اپنے خورشید شاہ صاحب، نوید قمر صاحب، مطلب ان کے تو بہت سارے لوگ جو تھے تو وہ اس حکومت میں شامل تھے. ان کا تھا تو پورا بہت بڑا شیئر انہوں نے لیا ہوا تھا. ایسے نہیں کہہ سکتے نا کہ مطلب مہنگائی ہم نے لائی. یہ تو انفیکٹ پیپلز پارٹی کو شاید اس بات کا اندازہ ہے. یہ 2018 کا جب الیکشن آ رہا تھا، یہ 2013 کا، تو عمران خان زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی پر تنقید کم کرتے تھے اور نواز شریف پر زیادہ کرتے تھے. ہم بھی حیران ہوتے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، صدر کی کرسی پر زرداری صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ تنقید ہم پہ کیوں ہو رہی ہے؟ تو عمران خان نے کہیں بولا کہ یہ تو ویسے بھی جا رہے ہیں، میرا اصل مقابلہ آگے نون لیگ کے ساتھ آ رہا ہے. تو اب پیپلز پارٹی کو یہ پتا ہے کہ ان کی بقا شاید اس میں ہے. یہ ان کی کچھ فہمی آپ سمجھیں یا غلط فہمی سمجھیں کہ ان کی بقا شاید اس میں ہے کہ وہ نون لیگ پر تنقید کریں گے، ہماری پالیسیز پہ تنقید کریں گے، تو اس سے شاید ان کا کوئی تھوڑا بہت ووٹ بینک بڑھ جائے، وہ رہ جائے. اختیار علی صاحب بہت شکریہ. آپ جب آئیں گے تو ضرور بات ہوگی. آپ صاحب میں آخری سوال آپ سے کروں گا کہ آپ کو نوجوان نسل کے لیے کچھ پیغام دینا، کیا خوشی، کیا نوید اس ساری گفتگو سے کیا دیں گے؟ دیکھیے، میرے خیال میں نوجوانوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ گالم گلوچ کی جو سیاست ہے، بدتمیزی کی جو سیاست ہے، اس سے آپ اپنی شخصیت کو، جو پاکستان کا مستقبل اور اس کا انحصار آپ پر ہے، اس سے آپ کو دور رہنا چاہیے. جھوٹ کی سیاست سے، بدتمیزی کی سیاست سے، بد اخلاقی کی سیاست سے، آوارگی کی سیاست سے دور رہنا چاہیے. سنجیدہ سیاست کو اپنانا چاہیے. خود پر آپ فیصلہ کریں کہ سنجیدہ سیاست کون ہے، کس کو میں فالو کروں، اسی کے مطابق آپ سیاست کریں. بہت شکریہ جناب حافظ عبداللہ. ناظرین، ایک بریک ہے، ایک وقفہ ہے. وقفے کے بعد بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما جناب قمر زمان قاہرہ سے. وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو الزامات کی سیاست پھر سے شروع ہوئی ہے، یہ کیسے ختم ہوگی، اور جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ کیسے شائستگی کی جانب بڑھ سکیں گے، کیسے ہم امن کی جانب بڑھ سکیں گے اور یہ تلخیاں کم کر سکیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.
हम एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। ये दुनिया के निजाम को बदल देगा। खेल शुरू होता है। आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? आखिर इन निशानात का क्या मतलब है? मतलब नाइमे की हार बहुत जल्द होने वाली है। अब्दुल हमीद, तुम्हारा एक और करीबी पाशा गद्दार निकला। बहुत अफसोस की बात है ये। हमें आपसे ये तवक्को हरगिज नहीं थी। आवाम को यह एहसास दिलाना होगा कि उनसे आजादी छीन ली गई है। छोड़ो, छोड़ो बच्चे को। हम उन तमाम राजों से वाकिफ हैं जो मजबूत किलों और खुफिया तिजोरियों में छुपाए जाते हैं। अगर मैं तुम्हें आसान मौत दे दूं तो मेरा नाम अशरफ अजीज नहीं। हमें हिटलर के हाथों से दस्तावेजात जल्द हासिल करनी होगी। उसने मुझे गड्ढे में फेंक दिया है। क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। तुम्हें मैं इतनी आसानी से कभी नहीं मरने दूंगा, समझ गए? बताओ मेरा बेटा कहाँ है? आपको मात हुई हिटलर साहब। जी नाज़रीन, मैं हूं जवाद फैज़ी। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा, हर जमात की हर इलेक्शन में एक तरजीह होती है, मैनिफेस्टो होता है, मंशूर होता है। अगर मैं ये आपसे पूछूं कायरा साहब कि आपके उन तमाम तर मामलात में उसमें बहुत सारी शिकें होंगी, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तरजीहात क्या है अगर पहले दूसरे नंबर पर बात की जाए तो? ये तो जी पार्टी मंशूर ही आपको बता सकता है ना। मैं अकेला बैठ के मेरे सामने अभी मंशूर की कॉपी नहीं है, मैं इसके ऊपर प्रायोरिटाइज खुद नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बड़ा वाज़ेह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर हमेशा पीपल सेंट्रिक होता है। वो लोगों की बेहतरी के लिए, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसके लिए फोकस्ड होता है। उसका डायरेक्ट ताल्लुक हेल्थ से है, उसका सेहत से है, पॉवर्टी से है, इस मुल्क के मजदूरों से, किसानों से, नौजवानों से है। हमारा मेजर फोकस ये होता है। और अपने मुल्क के अंदर भाईचारे को, फेडरेशन के यूनिट्स को आपस में बांध के रखने का है, रूल ऑफ लॉ है। तो ये कई चीजें हैं जिनको आप फोकस करके रखते हैं। इसमें से किसी को किसी वक्त प्रायोरिटी, किसी को किसी मुल्क की बका और मुल्क का मुस्तकम होना, ये प्रायोरिटी होता है। एंड देन एजुकेशन है, हेल्थ है, नौजवान है, इस मुल्क के मजदूर, किसान है, ये हमारा फोकस है। क्योंकि और किसान खास फोकस इसलिए है कि किसान के जरिए आप जल्द अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं शॉर्टेस्ट, और आप फूड सिक्योरिटी में भी रहते हैं। ये ऐसी प्रायोरिटीज है, लेकिन इसकी हतमी तौर पे तो बात जब पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा तभी की जा सकती है। जिस तरह हमने माजी में देखा, सियासत में शिद्दत, हिद्दत और इख्तलाफात दुश्मनी पे चले गए और फिर पीडीएम की हुकूमत आई। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में भी तशरीफ़ ला के ये कहते रहे कि इख्तलाफ ठीक है लेकिन उसमें दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या समझते हैं, आइंदा आने वाले दिनों में हम दोबारा से फिर वो दिन तो नहीं देख पाएंगे ना? मेरा ख्याल है, मेरी दुआ भी ये है और कोशिश भी है कि हम सब माजी से सीखें और एक हदूद के अंदर रहते हुए इख्तलाफ करें। यकीनन इलेक्शन के टाइम में हर जमात अपना मंशूर लेके चलती है, अपने मुखालिफ की कोई ना कोई कमजोरियां, खामियां बताती है, उसको कई जो उससे फेलियर्स होते हैं वो नुमायां करती है। हमारे मुखालिफिन हमारे करेंगे, लेकिन वो सब कुछ एक गिवन लाइंस के अंदर होना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं। कायरा साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुख्तलिफ जमातों को, मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी वो कह रहे हैं, महंगाई लीग का नाम भी दे दिया, फिर उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम जो है उसका खात्मा चाहते हैं। फिर उधर से जवाब आता है, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मज़ीद इसमें आगे बढ़ेंगे, सूबों को और बल्दियाती सतह पर इख्तियारात देंगे। तो ऐसी चीज़ें करने से आप क्या समझते हैं कि वोटर अट्रैक्ट होता है या बस आपस में मुखासमत ही बढ़ पाती है? कोई मुखासमत नहीं बढ़ती थी। देखिए ना, 18वीं तरमीम के ऊपर एक डिबेट शुरू हो गई। 18वीं तरमीम क्या है? अब 18वीं तरमीम कहना हमें बंद कर देना चाहिए। वो आईने पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान के आइन में जो तरमीम हुई थी 18वीं, उसके बाद वो आईने पाकिस्तान बन गया। आपको या तो होना कि आइन से अलग मावरा कोई चीज है, इसलिए
आईने पाकिस्तान में कोई तरमीम करनी है तो उसकी कोई रुकावट नहीं है। क्या करनी है, उसके लिए रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है और क्यों करनी है ये देखना है। पीपल्स पार्टी इसको लिविंग डॉक्यूमेंट को कभी भी ये नहीं कहती कि इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती, बिल्कुल ये पॉसिबल है, लेकिन क्यों, क्या मकसद है। हम खुद कहते रहे कि 18वीं तरमीम जब हुई थी, जब आइन अमेंड हुआ था, तो उस वक्त हमने कहा था कि ये हतमी तौर पे नहीं है, इसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। लेकिन उस वक्त जिन बातों पे इत्तेफाक राय हुआ उन बातों को अमेंड कर लिया गया, उन आर्टिकल्स को, और कुछ चीजों को पेंड कर दिया गया कि वो बाद में आने वाले वक्त में किसी वक्त देखा जाएगा। उस वक्त उस पर इत्तेफाक राय नहीं था, उसकी हद तक तो ठीक है। लेकिन जो बड़ा मसला है ना फैजी साहब, वो है एनएफसी का। एनएफसी बुनियादी तौर पे वसाइल की तकसीम का वो फार्मूला है जो वफाक पाकिस्तान महासल इकट्ठे करता है और फिर उसको एक गिवन फार्मूला के तहत तकसीम करता है। उसके ऊपर एक बहस हो रही है। हालांकि जब एनएफसी हुआ था तो उस एनएफसी में ये सारी चीजें मद्देनजर रखी गई थी कि जो महकमे फेडरेशन के पास हैं उनमें से जो सूबों के इख्तियारात उनको दिए गए वो महकमे डिवॉल्व होंगे, उनके अखराजात कर्टेल होंगे, फेडरल गवर्नमेंट भी अपना साइज कट करेगी और अपने रिसोर्स को बढ़ाएगी। अब अगर हमने वो काम प्रॉपरली नहीं किए, उसमें कोई कमी रह गई है, तो हमारे लिए आसान तरीन तरीका है कि देखे जी कर्ज बहुत है, वफाक के पास पैसे ज्यादा होते हैं, सूबों के पास कम होते हैं, लिहाजा एनएफसी को दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है। ये एक बहस छेड़ी गई। उसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसके ऊपर जो भी बात करनी है वो बड़ी होशमंदी से और तमाम जमातों को या तमाम सूबों को, क्योंकि उसमें सूबे बैठते हैं, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इशू है, उसमें तमाम सूबों को ऑन बोर्ड करने की जरूरत है। वहां कसरत से नहीं इत्तेफाक से फैसले करने की जरूरत है, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट का या वफाक के साथ सूबों की या कौम परस्ती की जो लड़ाइयां थी वो इसी बुनियाद पे होती रही। लिहाजा इसको बहुत हसास मामला है, इसको बहुत हसास तरीके से टच करने की जरूरत है। सही। खारा साहब, पीडीएम दौरे हुकूमत में, इत्तेहादी दौरे हुकूमत में बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे और वो बहुत सारे ममालिक में गए, जिसका जिक्र जरदारी साहब भी कोयटा में कर रहे थे और मुख्तलिफ जलसों में करते हैं। लेकिन उसी को अगर हम देखें कि वो जो ताल्लुकात हमारे इस्लामी दुनिया से भी मुतासर हो चुके थे, उनको बहाल करने में, और अब जब आप ये देखते हैं कि कुवैत के साथ, सऊदी अरब के साथ, अरब अमारात के साथ हमारे मुआहदे हो रहे हैं और अरबों डॉलर की जो है वो MOU साइन हो रहे हैं और उस पर अच्छे साइन आ रहे हैं, तो आगे मुस्तकबिल में भी क्या देख रहे हैं कि कब तक मैं ये समझता हूँ कि टाइम फ्रेम तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात को? कोई शॉर्टकट में तो कोई बहुत बेहतरी आने के इम्कान नहीं है जी। ये जो ख्याल किया जा रहा है या लोगों को इस तरह की उम्मीद बंधाई जाती है ना कि 6 महीने में सब अच्छा हो जाएगा और साल में सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक लंबे सांस की दौड़ है और बड़े तहम्मुल के साथ अपनी पेटियां कस के आगे बढ़ने की जरूरत है। तगड़े होके हुकूमत को फैसले करने की जरूरत है। जिन लोगों को टैक्स ना देने की और पाकिस्तान की यूटिलिटीज चोरी करने की आदत है, उनको पकड़ना, उनको उनके दुरुस्त रास्ते करना कोई आसान काम नहीं। कौम की बिगड़ी हुई आदतों को दुरुस्त करना आसान काम नहीं। हमें आसानी से फैजी साहब दौलत मिलती रही, उसके बाद हम सौल पसंद हो गए हैं। हम उस सौल पसंदी से निकलने के लिए हुकूमतों को बड़ी 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 मेहनत की जरूरत है। और अगर आपको कोई ये कहता है कि हम शॉर्ट टर्म में ये कर लेंगे, इस वक्त बड़ा सिंपल कुलिया है ना, हमें हर साल कर्ज लेने पड़ते हैं क्योंकि हमने कर्ज अदा करने होते हैं। और अगर नहीं कर्ज अदा करने के लिए, सूद अदा करने के लिए अगर आपने मजीद कर्ज नहीं लेना तो आपने अपनी इनकम बढ़ानी है। इनकम कैसे बढ़ सकती है? वो भी हजारों अरब रुपया बढ़ानी है। तो वो क्या तरीका कार है? गवर्नमेंट का तरीका कार तो सिर्फ टैक्स होते हैं और तो कोई जरिया नहीं है। एक्सपोर्ट होती है और तो कोई जरिया नहीं है। लिहाजा उसको बढ़ाने में तो थोड़ा वक्त लगेगा। आप अपने अखराजात कर्टेल करेंगे, आप अपनी इंपोर्ट कर्टेल करेंगे और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाएंगे। इसमें एक तवील मुद्दती प्लान होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में
जो गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है, इन्हीं कोशिशों को जारी रखते हुए जो भी गवर्नमेंट अगली आएगी वो इससे ज्यादा बेहतर फैसले कर पाएगी, इसलिए कि वो अवाम की मुंतखब हुकूमत होगी। उनके साथ आलमी ताकतें भी कंफर्ट लेवल बेहतर रखते हुए अपने मुज़ाकरात करती हैं, उनका भी लेवल बेहतर होता है। लिहाजा जो भी मुंतखब हुकूमत आएगी वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर पाएगी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो फैसले अभी हो रहे हैं इनको बार बार तब्दील करने की नहीं बल्कि इनको कंटिन्यू करने की और उसमें बेहतरियां लाने की जरूरत है। खैर साहब, ये बताइए, सिंध में मुस्लिम लीग नून, MK और दीगर जमातें JUI भी, GDA भी, उनके कुर्बतें बढ़ रही हैं, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी के लिए कोई ये टफ सूरत हाल होगी? पीपल्स पार्टी के लिए देखिए जी, हर चीज को, अपने चैलेंज को बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी सीरियसली ले रही है, लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन पीपल्स पार्टी को कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, इसलिए कि ये सारी जमातें ऑलरेडी हमारे लिए इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कोई बड़ा चैलेंज साबित नहीं हुई। अभी हालिया जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस थे या फिर उसके बाद उसके जो बाय इलेक्शंस हुए, उसमें सिंध के अर्बन हो या रूरल हो, दोनों के अवाम ने प्रिडोमिनेटली ये ऐलान किया या इस बात का इजहार किया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। लिहाजा मैं ये तो नहीं कहता कि हमें कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह है और होनी चाहिए, लेकिन कोई बड़ा खतरा नहीं, कोई बड़ा चैलेंज। बैरिस्टर गौहर साहब बन गए जी कायम मुकाम चेयरमैन PTI, वो जिस तरह बने हैं, और फिर उस पर ये भी कि उनके पुराने इंतखाबी निशान भी सामने आ रहे हैं, आपकी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते रहे, तो ये इसको भी वसी तर सियासत समझा जाए पीपल्स पार्टी की, या बस कोई इंसिडेंट है? नहीं जी, गौहर साहब बड़े बरखुरदार हैं, छोटे भाइयों की तरह थे, वो बड़ा उनको इज्जत मिली है, और वो भी और उनके भाई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे। लेकिन मेरे लिए ये बात, और काबिल आदमी है, लेकिन मेरे लिए ये हैरानगी का बायस थी कि खान साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, जिनको खुद डाकू सबसे बड़ा कहते थे, उनको उन्होंने पार्टी का सदर बना दिया, और अब उन्होंने गौहर साहब को, जो कि मेरा ख्याल है इनको PTI में आए हुए शायद कोई 6 महीने हुए हैं, शायद 6 महीने, साल ही हुआ जी, यस, शायद साल हो गया हो, लेकिन इतना सारा टाइम हुआ है, और वो भी वकालत के हवाले से, उनकी फील्ड पॉलिटिक्स के हवाले से नहीं, उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पार्टी जो है वो भी खान साहब के मुकदमात के हवाले से तो है। उन्होंने क्यों ये फैसला किया है, गौहर साहब को तो मैं मुबारक देता हूं कि उनके लिए बहुत इज्जत की बात है, लेकिन खान साहब जो बड़े मेरिट करते हैं, वो खुद अपनी जमात के अंदर ये फैसले करके क्या साबित करना चाहते हैं मुझे नहीं समझ। मेरा ख्याल है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस अहल थे और उनका हक बनता था। मसलन मैं समझता हूँ कि अली मोहम्मद खान जैसे लोग जो जेलों में गए, फिर बेल हुई, फिर जेलों में गए, मुकदमात का सामना किया, सब कुछ, और आज वो बाहर हैं और अपनी जमात का मुकदमा अवाम में, मीडिया में लड़ रहे हैं, और खान साहब के बड़े टेस्टेड साथी थे। ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए था, उनको टोटल इग्नोर कर दिया गया। और फिर एक और दिलचस्प काम हुआ कि एब्सकॉन्डर्स को, जो अदालत के इश्तिहारी हैं, कानून को मतलूब हैं, उनके आपने नॉमिनेशन पेपर भी ले लिए और उनको आपने बिला मुकाबला मुंतखब भी करा दिया। भाई ये क्या, कभी ऐसे भी हुआ है कि एब्सकॉन्डर्स के कागज जमा हो जाए? हाँ, जेल में बैठा शख्स तो इलेक्शन लड़ सकता है, उसके तो नॉमिनेशन हो सकते हैं, एब्सकॉन्डर के तो कागज जमा नहीं हो सकते मेरी नजर में। बहुत शुक्रिया जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा, आपके वक्त का तफसीली आपसे स्टूडियोज़ में ही होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, कोशिश की आज हमने कि जितने भी अहले सियासत हैं वो पाकिस्तान को किस नहज पे लेके चलना चाहते हैं, रवादारी और बर्दाश्त, ये अगर इनमें होगी तो फिर हमारे आम लोगों में भी होगी। ये शिद्दतें, ये हिद्दतें, ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं है, किसी भी लेवल पे हो, वो जर्नलिज़म के लेवल पे हो, वो हुक्मरानों के लेवल पे हो, वो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे हो, वो किसी भी लेवल पे हो। हमें कुछ खतूत उस्तवार तो हैं ऑलरेडी, करना भी होंगे और हैं, उस पर चलना होगा। वो आइन है, वो कानून है, वो इखलाकी रवादारी है, उस पर चलना होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।